السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ساجد رضا تھیم اور ہم اس وقت ہیں یورپ کے ایک بہت بڑے ملک اٹلی کے دارالحکومت روم میں، اور جس عمارت کے سامنے ہم اس وقت کھڑے ہیں اسے کلوزیم آف روم کہا جاتا ہے۔ یہ روم شہر کے بالکل وسط میں موجود وہ عظیم الشان اور تاریخی عمارت ہے جسے آپ زمانہ قدیم کے انسان کا ایکسٹریم انجینئرنگ کا شاہکار کہہ سکتے ہیں۔ یہ عمارت اتنی ہی قدیم ہے جتنا سن عیسوی، یعنی سن 72 عیسوی میں عیسوی سال کے سن کے آغاز کے صرف 72 سال بعد اس بلڈنگ کی تعمیر شروع ہوئی، جسے شہنشاہ روم ویسوسن کے حکم سے تعمیر کرنے کا آغاز کیا گیا، اور ان عظیم ماہر انجینئر نے صرف 8 سال کے مختصر ترین عرصے میں اس عمارت کو مکمل کر دیا، اور سن 80 عیسوی میں جب شہنشاہ ٹائٹس شہنشاہ ویسوسن کے فرزند تخت نشین تھے تو اس عظیم الشان عمارت کا افتتاح ہوا، اور شہنشاہ ٹائٹس کے افتتاح کے روز اس عمارت میں 100 روزہ عظیم الشان ایک میلے، جسے آپ اولمپکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولمپکس کا آغاز ہوا، اور یہ کھیل 100 دنوں تک جاری رہے، جس میں 2000 انسانوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے۔ یہاں جیسا آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ مقابلے قیدیوں اور غلاموں کے درمیان ایک خونی کھیل کے ذریعے منعقد کیے جاتے، جس کا نتیجہ ایک دوسرے کی جان لے کر ہی کھیل کا اختتام ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کی ایکسٹریم انجینئرنگ کا یہ شاہکار آپ آج کے زمانے میں بھی بنے ہوئے سارے جدید ترین سٹیڈیمز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک گول بیضوی نما شاہی تھیٹر ہے، جس کو اس وقت روئے زمین پر قدیم ترین بلڈنگ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عجائبات عالم میں سے ایک ہے، اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے اس کا نمبر اپنی عجیب ہونے کے اعتبار سے 5واں ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ بالکل ایک گول سٹیڈیم ہے، اور اس کے چاروں طرف باہر بڑی بڑی آرچز ہیں، اور یہ اندر ایک وسیع و عریض اس کا میدان ہے، اور پھر اس کے چاروں طرف تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے اسی طریقے سے سیڑھیاں لگائی گئی ہیں، اور ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان مقابلوں کو دیکھا کرتے تھے، جن میں مزاحیہ کھیل بھی ہوتے جیسے تھیٹرز میں ہوتے ہیں، جن میں انسانوں اور جانوروں کی لڑائی ٹائیگرز کے ساتھ اور مختلف اور خونخوار جانوروں کے ساتھ ہوتی تھی، اور اس نے شہرت پائی وہ تھا انسانوں سے ایک خونی مارکا جو غلاموں کا اور قیدیوں کا ہوتا تھا، اور جس میں ایک کی جان جاتی تھی تو دوسرا فاتح قرار پاتا تھا، اور اس طرح گلیڈیٹرز نامی کریکٹرز وجود میں آئے کہ جو اس جنگ میں پھر جیت جاتا تھا تو اس کو رہائی نصیب ہوتی تھی، اور اس سے اس کی خواہش کے مطابق اس کو انعام اور آزادی مہیا ہو جاتی تھی۔ سو یہ عظیم الشان بلڈنگز اپنے زمانے کے اعتبار سے کئی رازوں کا مدفن ہے۔ کئی انسانوں نے یہاں خون دیا، کئی انسانوں نے یہاں بہادری کی داستانیں رقم کی، اور کئی لوگوں نے یہاں بیٹھ کر ان کے اوپر داد و شجاعت دی، تالیاں بجائیں، اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے گئے۔ تو یہ عمارت اس وقت اپنے کھنڈر کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ یہ 282 سن عیسوی کے قریب اس کے اوپر آسمانی بجلی گری، جس کے بعد اس کا بہت سارا حصہ ڈیمیج ہوا، اور یہ کھیلوں کے قابل تو نہ رہی۔ تاہم بعد میں 442 سے 1349 تک کے آنے والے 4 زلزلوں نے بھی اس کی عمارت کو بری طرح ڈیمیج کیا۔ اس میں انسانوں کے جان کے حوالے سے ہونے والے خونی کھیل کو بعد میں ایک بادشاہ آنرس نے آ کر بند کر دیا تھا، تاہم اس کے بھی 100 سال بعد تک جانور اور انسانوں کے درمیان ایک خونی مقابلہ جاری رہا، اور اس میں کئی دفعہ جانور مارا جاتا اور کئی دفعہ انسان مارے جاتے تھے۔ تو یہ عمارت اس وقت سیاحوں کی، دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ کا بہت مرکز ہے۔ آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سیاح یہاں موجود ہیں، اور ہم بھی صبح صبح یہاں پہنچے تاکہ اس کا ٹکٹ لے کر اندر انٹر ہو سکیں۔
لیکن ایک لمبی اور طویل لائن نے ہمارا استقبال کیا، جس سے لگا کہ ہم دوپہر تک شاید باہر لائن میں کھڑے رہے، اس کا ٹکٹ بھی حاصل نہ کر پائیں۔ اور یہاں یورپ کے مختلف شہروں میں آپ جب میوزیم یا عجائبات کو دیکھنے جائیں تو ٹکٹ جو ہے وہ آن لائن پرچیز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو یہاں موقع پر لائنوں میں لگتے ہوئے بڑی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ روم شہر کا وسط ہے، اس کے ارد گرد بھی اور بہت سے تاریخی مقامات ہیں۔ اس کے پاس ایک رومن فورم ہے جو بنیادی طور پر قدیم روم کے لوگوں نے اپنی مارکیٹ کی ضروریات کے لیے، یہاں چیزوں کو مارکیٹ کرنے کے لیے یہ بنایا ہوا تھا، اور مختلف شہروں سے ان کی چیزیں آتی تھیں اور مارکیٹنگ کے اعتبار سے یہاں لگائی جاتی تھی۔ اس کے ارد گرد اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ یہ عمارت آج بھی یاد دلا رہی ہے کہ قدیم رومن باشندے کس قدر وائلنس کو پسند کرتے تھے، اور خونی کھیل کس طریقے سے ان کو اٹریکٹ کرتا تھا، اس میں خون بہنا اور موت، اور اس کے کئی مقاصد ظاہر سیاسی بھی تھے، جس میں روم کے لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنی دہشت اور اپنی بہادری اور اپنی فن حرب سے متاثر بھی کرتے، اور خود روم کے شہریوں میں بھی اس سے ایک بہادری کا اور فن تلوار بازی کا اور مقابلہ کا جذبہ بیدار کرنا ہوتا تھا، تاکہ وہ بیرونی مقابلوں میں اور جنگوں میں اور حملہ آوروں کے خلاف داد شجاعت دے سکیں۔ یہ عمارت آج ایک عبرت گاہ کے طور پر یہاں موجود ہے۔ ہزاروں انسان اس کو روزانہ دیکھنے آتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو دکھانے کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک اس کے حال احوال پہنچائے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔